Assalamu alaikum everyone, this is me Aksa Javed and welcome back to my YouTube channel with another informative and motivational video. اگر آپ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے لوگ آپ سے زیادہ بلیسڈ ہیں، آپ سے زیادہ خوش ہیں، آپ کو وہ نہیں ملا جو ان کے پاس ہے، تو یہ کہانی ایک دفعہ ضرور سن لیں۔ یہ کہانی آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گی۔ یہ ایک کوے کی کہانی ہے۔ ایک کوا تھا، وہ اپنی زندگی سے بالکل بھی خوش نہیں تھا، اور اس کو اپنی زندگی سے تکلیف کیا تھی؟ اسے تکلیف یہ تھی کہ اس کا رنگ کالا ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ میں بہت خوبصورت نہیں ہوں، مجھے کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ ایک دن وہ ایک درخت پر بیٹھا رو رہا تھا۔ درخت کے نیچے ایک بزرگ بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے۔ ان کے گال پر آنسو کا قطرہ گرا تو انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ کوا تھا جو کہ رو رہا تھا۔ بزرگ نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہے ہو؟ کیا دکھ ہے تمہیں؟ کوے نے کہا، روؤں نہیں تو کیا کروں، میری بھی کوئی زندگی ہے۔ کالا رنگ ہے میرا، جس کے گھر پر بھی بیٹھوں، کائیں کائیں کروں، لوگ اڑا دیتے ہیں۔ کتنی بری آواز ہے میری، کوئی بھی مجھ سے پیار نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی مجھے گھر میں پالتا ہے، اور یہ سب کچھ اس کالے رنگ کی وجہ سے ہے۔ اس طرح جینے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ بابا جی نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ ہمیں ہر حال میں خوش رہنا چاہیے، لیکن ان کی نصیحت کا کوے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کا رونا بند نہ ہوا تو بزرگ نے کہا، اچھا رونا بند کرو اور مجھے بتاؤ کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، اور اگر تمہیں زندگی میں دوبارہ موقع ملے تو تم کیا بننا چاہو گے؟ کس کی زندگی تمہیں زیادہ اچھی لگتی ہے؟ میں تمہیں بالکل ویسا ہی بنا دوں گا۔ کوا یہ سن کر بہت خوش ہوا اور بولا کہ اگر زندگی میں دوبارہ موقع ملے تو میں ہنس بننا چاہوں گا۔ کیا خوبصورت سفید رنگ ہے اس کا۔ بابا جی نے کہا، ٹھیک ہے، میں آج ہی تمہیں ہنس بنا دوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک شرط ہے کہ جا کے ہنس سے مل کر آؤ۔ اس سے پوچھو کہ کیا وہ اپنی زندگی میں خوش ہے۔ کوا وہاں سے اڑا اور ہنس کو تلاش کرنے لگا۔ وہ ایک دریا کے پاس پہنچا اور ہنس سے باتیں کرنے لگا اور اس سے کہا، ہنس بھائی، کیا خوبصورت زندگی ہے تمہاری، کتنا پیارا دودھ کی طرح سفید رنگ ہے، کتنے آرام سے پانی میں تیرتے رہتے ہو، لوگ تمہیں دیکھ کر کتنا خوش ہوتے ہیں، تم سے پیار کرتے ہیں، کتنی زبردست زندگی ہے تمہاری، کتنے خوش رہتے ہوگے نا تم اس دنیا کے سب سے خوش قسمت پرندے ہو۔ ہنس اداس لہجے میں بولا، کس نے تمہیں کہا کہ میں خوش قسمت ہوں؟ میں تو بالکل بھی خوش نہیں ہوں۔ سب پرندوں کے اتنے خوبصورت رنگ ہیں اور میرا تو کوئی رنگ ہی نہیں ہے۔ دور سے تو پانی کے اندر میں کسی کو نظر ہی نہیں آتا، یہ بھی کوئی رنگ ہے بھلا؟ مجھ سے تو طوطا ہی اچھا ہے، جس کے اتنے خوبصورت رنگ برنگے پر ہوتے ہیں۔ کوا حیران رہ گیا، تو کیا تم بھی خوش نہیں ہو اپنی زندگی سے؟ ہنس بولا، ہرگز نہیں، اس میں بھلا خوشی کی کیا بات ہے؟ کوا ہنس کی باتیں سن کے بڑا حیران ہوا اور وہاں سے اڑ گیا اور طوطے کی تلاش میں جنگلوں میں گھومتا رہا۔ اس نے سوچا، طوطے سے ملاقات کر کے دیکھتا ہوں کہ شاید وہ اپنی زندگی میں خوش ہو۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد اسے ایک جنگل میں ایک طوطا نظر آیا تو اس نے اس سے پوچھا کہ یار تم کتنے خوبصورت ہو، کتنے خوبصورت رنگ برنگے پر ہیں تمہارے، کتنے خوش قسمت ہو تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے۔ تو طوطے نے کہا، کون کہتا ہے کہ میں خوش ہوں؟ اب کوا حیران ہو گیا، کیا تم بھی خوش نہیں ہو؟ طوطے نے کہا، نہیں، میں اپنی زندگی سے بالکل بھی خوش نہیں ہوں، مجھ سے بھی خراب زندگی کسی کی ہو سکتی ہے بھلا؟ طوطے نے کوے سے کہا، تم اپنے آپ کو دیکھو، آزاد پھرتے ہو، جہاں دل چاہے اڑ کر چلے جاتے ہو، اور لوگ مجھے پکڑ لیتے ہیں، میرے پر کاٹ دیتے ہیں، مجھے چھوٹے سے پنجرے میں قید کر دیتے ہیں۔ میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں؟ میں تو اپنی مرضی سے اڑ بھی نہیں سکتا، میں تو چھپتا پھرتا ہوں، میری زندگی تو سب سے زیادہ خراب ہے، میں تو اس زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، میں اپنی مرضی سے جی بھی نہیں سکتا۔ کوا بڑا پریشان ہو گیا۔ اب کوا سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کرے، ہنس بھی خوش نہیں ہے، طوطا بھی خوش نہیں۔ پھر اس نے سوچا کہ میں مور سے ملنے جاتا ہوں۔ کوا کافی دیر مور کو تلاش کرتا رہا، کافی دیر اس نے مور کو ڈھونڈا اور اس کو ایک پارک میں جا کے مور ملا۔ مور سے مل کے کوا بہت خوش ہوا اور اسے بڑی رشک بھری نظروں سے دیکھا اور اس سے کہا، کتنے خوبصورت ہو تم، ہر روز ہزاروں لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں، تمہارے ساتھ تصویریں بنواتے ہیں، تم کتنے خوش قسمت ہو۔ یہ سب سن کر مور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کوے سے کہا، کس نے تم کو کہا ہے کہ میں خوش ہوں؟ یہ خوبصورت پر ہی تو مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں، لوگ انہیں حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں میں لگانے کے لیے میرے جسم سے نوچتے ہیں، مجھے بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے جی بھی نہیں سکتا۔ میں نے پورے زو میں دیکھا ہے، سب قید ہیں، لیکن صرف تم آزاد ہو، اپنی مرضی سے کھاتے ہو، اڑتے ہو، جہاں تمہارا دل چاہتا ہے جاتے ہو۔ تم سے اچھی زندگی کس کی ہو سکتی ہے؟ یہ سب دیکھ کر اور سن کر کوے کی حیرت کی انتہا ہی نہ رہی، اس نے تو کبھی ایسا سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ وہاں سے اڑا اور بابا جی کے پاس آ گیا تو بابا جی نے کہا، ہاں بھائی، کیا فیصلہ کیا تم نے؟ کوے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ میں کوا ہی ٹھیک ہوں اور کوا ہی رہنا چاہتا ہوں۔ تو دوستو، آج کی اسٹوری سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے
کہ ہماری زندگی میں بھی ہمارے دکھی ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم ہر وقت ہر چیز میں اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو کم تر سمجھ کر دکھی ہوتے رہتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ دوسروں کی زندگیاں ہی اچھی لگتی ہیں کیونکہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں وہ دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جو نعمتیں اور جو خوبیاں ہمیں ملی ہوتی ہیں وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔ سو پلیز آپ جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، اپنے آپ کو کبھی کسی سے کمپیئر نہ کریں۔ آپ جیسا اس دنیا میں دوسرا کوئی نہیں ہے۔ خدا نے آپ جیسا کوئی اور پیدا ہی نہیں کیا، اس لیے اپنی زندگی میں ہی خوش رہیں۔ And always remember, don't compare yourself to others and live your own life happily. I hope آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے گی، سو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔